ایک ٹائم ہے تو دوسرے ٹائم نہیں ہے، ایسا غریب انسان اس قافلے میں بھی شریک ہوا، اور وہ بھی دوسرے ملک چلا گیا۔ تو یہ لوگ گئے تھے تجارت کے لیے، تو دوسرے ملک جب پہنچے تو انہوں نے جو ان کا کام تھا کیا اور واپس ہوئے۔ وہاں جو ملک تھا وہ، وہاں کی آب و ہوا بہت بہتر تھی، وہاں پر بہت زیادہ اچھا انتظام تھا، اور بہت ہی اچھا علاقہ تھا، خوشبوؤں والا علاقہ تھا، پھول پودوں والا علاقہ تھا۔ تو وہیں پر یہ لوگ ٹھہرے تھے جا کے۔ اب ان لوگوں کا کام ہوا تو یہ لوگ واپس ہوئے۔ اب یہ تو ٹھہرا غریب انسان، اس کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں تھی نا کہ اپنا کاروبار کوئی کرتا یا کچھ بھی، لیکن اس کو وہاں کی آب و ہوا پسند آ گئی، تو اس نے سوچا یار میں غریب ہوں، میرے پاس ایک شام کا کھانا ہے تو صبح کا نہیں، صبح کا ہے تو دوپہر کا نہیں، جیسے میں وہاں رہوں گا ویسے ہی یہاں رہوں گا، تو کیا فائدہ ہے وہاں جا کے؟ اتنا بہتر یہ علاقہ ہے، اتنا بہتر ایریا ہے، پیڑ پودے ہیں۔ تو بادشاہ کے محل کے اور جو باغ تھا، بہت عالی شان باغ تھا، بہت زیادہ اس میں کئی طریقے کے پھل آتے تھے اور رنگ برنگے پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اس باغ کے اور بادشاہ کے محل کے بیچ میں اس نے جھوپڑی ڈال لی، جھوپڑی لگا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ تو ایک دن یہ سوچنے لگا کہ چلو باغ میں ٹہل کے آتے ہیں، باغ میں ٹہلیں گے، پھل پھول دیکھیں گے، اچھا لگے گا۔ تو جیسے ہی اپنی جھوپڑی کے باہر نکلا تو سوچا یار میں غریب انسان، میں اس باغ میں جا کے کیا کروں گا؟ وہاں کوئی مجھے بھگا دے تو پھر بھی اچھا نہیں لگے گا۔ پلان بنایا تھا پھر کینسل کر دیا، پھر یہ اپنی جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ لیکن نیک تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، ایسا نہیں کہ بھیک مانگتا رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ غریب تھا لیکن عزت دار تھا، غریب تھا لیکن محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا، ایک ٹائم کا کھانا تو کھاتا تھا، دوسرے ٹائم اگر نہ بھی ہوتا تو یہ نہیں کہ دوسرے کے سامنے بھیک مانگے، ہاتھ پھیلائے، نہیں، یہ عزت کے ساتھ کماتا تھا اور عزت کے ساتھ کھاتا تھا، جتنا کماتا تھا اتنا کھا لیتا تھا، اور صدقہ بھی کرتا رہتا تھا اتنے میں سے جو یہ کماتا تھا، نیک تھا۔ تو بس اپنی جھوپڑی میں چلا گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ یار چلو چل کے دیکھتے ہیں، اب بادشاہ کا یہ ایریا ہے، سب علاقہ ہے، تو ایسے تھوڑی نہ کوئی بھگا دے گا، اور ہم جیسے غریبوں کو ہو سکتا ہے بادشاہ کے دل میں بہت رحم ہو۔ حالانکہ بادشاہ بھی بہت نیک تھا، بادشاہ بہت زیادہ نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ تو اسی باغ کے اندر یہ غریب انسان جانے لگا۔ جیسے ہی باغ کے اندر داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر کنیزیں، کافی کنیزیں ہیں، اور ان کنیزوں کے بیچ میں ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون، حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک دربان سے اس نے پوچھا، ایک سپاہی سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جو یہاں پر ہیں، اور کافی خوبصورت حسین و جمیل یہ لڑکی جو بیٹی ہے کون ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں لگتا ہے، تم دوسری جگہ کے ہو، دوسرے ملک کے ہو، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور یہ باغ میں ٹہلنے کے لیے آئی ہے، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ بادشاہ کو پتا چل جائے، بادشاہ کے وزیر کو پتا چل جائے، یا اور سپاہی آ کے تمہیں یہاں سے باہر بھگا دیں، اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا، شہزادی کی طرف جیسے ہی دیکھا تو اس نے پہلے ہی نظر میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کو محبت ہو گئی شہزادی سے، شہزادی سے پیار ہو گیا، اور شہزادی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ اتنی خوبصورت لڑکی، یہ اتنی خوبصورت شہزادی، کیا یہ میرے نکاح میں آ سکتی ہے؟ اے پروردگار، میری دعا کو قبول کر لے، اس شہزادی کو میرے نکاح میں دے دے۔ اب وہ وہاں سے واپس چلا آیا، ادھر اپنی جھوپڑی میں آیا اور اس شہزادی کے خواب میں گم ہو گیا۔ اس شہزادی کو ہر وقت تصور میں رکھتا کہ کاش کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، کاش کہ وہ میرے نکاح میں آ جائے۔ اب اتنی جرات تو تھی نہیں کہ بادشاہ سے جا کے کہہ دے کہ اپنی بیٹی کا، شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دو، اتنی زیادہ تو قوت تھی نہیں۔ تو ایک دن سوچ رہا تھا کہ یار میں تو غریب ہوں، کبھی بھی بادشاہ نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مایوس ہو گیا، لیکن پھر ایک کرن جاگی کہ ہے تو انسان ہی، بادشاہ بھی کوئی جنات تو نہیں ہے جو ایک دم سے وہ قتل کا وہ ارادہ رکھ لے گا اور قتل کا حکم دے دے گا۔
چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، جیسا بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر، یقین رکھ کر ایک دن اس نے پلان بنایا کہ بادشاہ کے سامنے جائیں اور شہزادی کے نکاح کے لیے کہیں، شہزادی کا ہاتھ مانگیں، شہزادی کے رشتے کے لیے کہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ کے دل میں رحم آ جائے۔ تو ادھر نیک انسان تھا، اور نیک لوگوں کو دنیا دار سے ڈر نہیں لگتا، دنیا کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا، وہ کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ دنیا والوں سے ڈرتے نہیں، بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں ڈر اور خوف تھا نہیں، سوچا کہ چلو شہزادی کے عشق میں جان بھی گوارا ہے، اگر مار دیا جائے گا تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اسے شہزادی سے عشق ہو گیا تھا، پیار محبت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو اب یہ محل کے اندر داخل ہوا، سپاہیوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، بادشاہ سلامت سے میری ملاقات کروا دو۔ سپاہیوں نے کہا کس میٹر پہ بات کرنا ہے؟ کہا میری ان سے تھوڑی پرسنلی بات ہے، میں دوسرے ملک سے آیا ہوں، ایک فریاد لے کے آیا ہوں، اتنا کہہ دو جا کے۔ سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، وزیر کے پاس گئے، وزیر بادشاہ کے پاس گیا، کہا حضور ایک دوسرے ملک سے کوئی آیا ہے آپ سے فریاد لے کے آپ کے پاس۔ بادشاہ نیک تھا، بادشاہ نے سنا اچھا دوسرے ملک کا ہے تو پھر اسے جلدی میرے پاس بھیجو، دیکھیں کیا فریاد لے کے آیا ہے اور میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نیک لوگوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی مدد طلب کرتا ہے تو وہ مدد دینے میں دیری نہیں کرتے ہیں، اگر ان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ اس شخص کی مدد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے حضور، اس کو ابھی بلاتے ہیں۔ سپاہیوں کو حکم دیا، سپاہیوں نے اس کو اندر بھیج دیا۔ اس غریب انسان کو سپاہی اندر لے گئے۔ جب اندر داخل ہوا تو بادشاہ سے کہا کہ حضور میری ایک فریاد ہے، لیکن میں اکیلے میں کہنا چاہتا ہوں، میں سب کے سامنے نہیں کہنا چاہتا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سارے لوگ چلے جائیں۔ ایک وزیر رکا اور بادشاہ رکا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہ غریب انسان ڈر بھی بہت رہا تھا، کانپ بھی بہت رہا تھا، کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے آخر کار اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کہا حضور میں ہوں تو غریب لیکن عزت دار ہوں غریب، محنت مزدوری کر کے ہم کھاتے کماتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی سے، آپ کی شہزادی سے مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے غصہ نہیں آیا، عام لوگوں کی طرح اور لوگوں کی طرح اسے غصہ نہیں آیا، کیونکہ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، بہت زیادہ نیک پرہیزگار بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جو وزیر کھڑا تھا، وزیر نے جب سے سنا اس کو کہ ایسی حماقت اس نے کی، شہزادی کا ہاتھ مانگ رہا ہے، شہزادی کے رشتے کے بارے میں بات کر رہا ہے، ایسا پھٹیچر، 2 ٹکے کا انسان، غریب انسان، اس نے کالر پکڑ لیا غریب انسان کا۔ وزیر نے غریب انسان کا کالر پکڑا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بادشاہ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے تو آ گیا؟ بڑے بڑے بادشاہ ہمت نہیں کرتے، بڑے بڑے شہزادے ہمت نہیں کرتے یہاں رشتہ لانے کی، تو ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے ساتھ نکاح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھہر جا یار، اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ بات تو اس نے صحیح کی، کوئی جرم تو نہیں کیا، کوئی غلط بات تو نہیں کی، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کالر چھوڑا، بادشاہ اس کو تھوڑا سا سائڈ میں لے گیا، کہا سنو، اس نے جو کہا ہے اس کے طریقے سے بالکل جائز ہے، اس لیے کیونکہ اگر آپ کو کوئی پسند ہو، اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے تو آپ اس کے رشتے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے نکاح کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ پسند ہے، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے گھر والوں سے اس کے رشتے کی بات کریں، نکاح کی بات کریں۔ پھر وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ تو اس نے، میں لڑکی کا باپ ہوں، بادشاہ تو میں بعد میں، چھوڑ مجھے بادشاہ، لیکن میں ایک لڑکی کا باپ ہوں، میں اپنی شہزادی کا باپ ہوں، تو یہ ایک باپ کے سامنے اس نے رشتے کی بات کہی ہے، تو ٹھیک ہے، اب تم مجھے کوئی مشورہ دو، صلاح دو کہ آخر میں ایسا کیا کہوں، آخر میں ایسی کیا بات کہوں کہ رشتہ توڑ دے۔ اس لیے کہ میری بیٹی جو ہے، میری شہزادی جو ہے، بڑے لاڈ پیار سے ہم نے اس کو پالا ہے، آپ تو جانتے ہیں اتنے بڑے محل میں وہ رہتی ہے، اس کی کیا فرمائشیں ہوں گی، کیا تمنائیں ہوں گی،
اب وہ اگر اس کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دوں تو یہ کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے وزیر۔ تو وزیر نے کہا حضور بات تو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کہ جو اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور یہ عزت کے ساتھ یہاں سے چلا بھی جائے، اور شہزادی کے جو نکاح کا اس نے ٹھان رکھا ہے، جو محبت اس نے دل میں بسا رکھی، یہ بھی دور ہو جائے۔ تو بادشاہ نے جب اتنا کہا تو وزیر نے کہا سنو، میرا مشورہ یہ ہے حضور کہ آپ اس سے کہیں کہ یہ کالا ہیرا لا کے دیں، اور کالے ہیرے کی آپ قیمت تو سمجھتے ہیں کہ کالے ہیرے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں خرید سکتے حضور۔ آپ اس سے کہیں گے اس کی محبت بھاڑ میں جائے گی، اس کی محبت بھری رہ جائے گی۔ حضور آپ کالے ہیرے کی بات کر کے دیکھیے، یہ سارا محبت کا بھوت اس کا اتر جائے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے بادشاہ نہیں خرید سکتے تو یہ پھٹیچر کہاں سے لائے گا؟ کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے اس کا دل ٹوٹ جائے، اور دل توڑنے کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، یہ بادشاہ نیک تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا سنو، آپ نے رشتے کی بات کہی مجھے اچھا لگا، لیکن ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے۔ وزیر نے کہا ہمارے یہاں کا رواج ہے، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں سے ہمارے یہاں پیغام آیا ہے، پیغام لائے ہیں وہ لوگ، رشتے کی بات کی ہے، لیکن سب کے سامنے یہی شرط رکھی گئی، سب نے شرط تو قبول کی لیکن کھڑا کوئی نہیں اترا۔